عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر إلى آخر السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي فقال ما من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أنفقت فأمضيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک مختصر سی روایت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مال و دولت کے تعلق سے تین باتیں اس حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمائیں. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. سورہ تکاثر کے اندر انسان کو متنبہ کیا گیا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا ہے، آخرت کی یاد دلائی گئی اور انسان کو متوجہ کیا گیا کہ جس دنیا کے لیے تم آپس میں فخر و مباحات دکھلاتے ہو اور اس دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سورت مبارکہ پڑھ کر کے متنبہ فرمایا کہ لوگوں کا یہ آپس میں فخر و مباحات کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک انسان قبر کے اندر نہیں پہنچ جاتا. اور جب قبر کے اندر پہنچ جائے گا تب اس کو حالات کا علم ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کتنا کچھ کمایا ہے اور کتنا کچھ کھو کر کے میں آ گیا. اس دنیا کے چکر میں آخرت کو بھول جانا، آخرت سے غافل ہو جانا، یہ انسان کی عقل مندی نہیں ہے. بہرحال فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن شخیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں مال و دولت اکٹھا کرتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. مال کے انبار لگا کر جائیدادیں اکٹھی کر کے لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس بنا پر بڑا آدمی تصور کرتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان کا اپنا مال نہیں ہے، یہ تو دوسرے کا مال ہے جو وہ اکٹھا کر رہا ہے. انسان کا اپنا مال کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تین چیزیں ارشاد فرمائی کہ جس آدمی نے ان تین چیزوں میں مال کو خرچ کیا وہ اس کا اپنا مال ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی جائیداد انسان اکٹھی کرے، جتنی دولت انسان دنیا میں اکٹھی کر کے چلا جائے وہ اس کا مال نہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من مالک الا ما اکلت فافنیت
انسان کا اپنا وہ مال ہے جو اس نے اپنی ضرورت میں کھا پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، اچھا سے اچھا وہ کھا رہا ہے، طاقتور چیزیں استعمال کر رہا ہے، اپنی صحت کی بقا کے لیے مختلف چیزیں کھاتا ہے، یہ انسان کا اپنا مال ہے۔ دوسرا، لبستا فابلیتا، جو اس نے لباس پہن کر پرانا کر دیا، ضرورت کے مطابق کپڑے استعمال کیے، اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے، اچھے سے اچھا کپڑا وہ استعمال کر رہا ہے، اچھے سے اچھا لباس زیب تن کر رہا ہے، اور بغیر کسی فخر کے اللہ کی نعمت کے طور پر اچھا لباس استعمال کر رہا ہے، فرمایا یہ اس کا اپنا مال ہے۔ تیسرا، انفقتا فامضیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور خرچ کرنے کے بعد وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا، یہ مال اس کا اپنا مال ہے۔ یہ تین قسمیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ان تین جگہوں پر اگر آدمی مال کو استعمال کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اپنا مال تھا، چونکہ اس کی اپنی ضرورت میں کام آیا۔ ہم غور کریں، نبی علیہ السلام نے جو تین چیزیں بیان فرمائی ہیں، کیا چوتھی کوئی ایسی چیز ہے واقعی کہ جو انسان کے اپنے کام آ سکتی ہے؟ کھانے پینے میں آدمی خرچ کر رہا ہے، پہننے میں خرچ کر رہا ہے، یعنی ضرورت اس سے مراد ہے، کھانا پینا اور پہننے سے مراد ہے آدمی کی دنیاوی جو مختلف ضرورتیں ہیں۔ کھانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ کھانا ہی ہے، بلکہ جسم کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، جسم کی بقا کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے، امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے جن جن چیزوں میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہو سکتی ہے، آدمی اپنی ضرورت میں پیسے کو خرچ کر رہا ہے، یہ واقعی اس آدمی کا اپنا پیسہ تھا جو اس آدمی کے اپنے کام آ گیا۔ اور ایک یہ کہ آدمی نے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر کے چھوڑ دیا، اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، غربا کی، یتیموں کی پرورش میں وہ خرچ کر رہا ہے، کسی بھی رفاہی کام میں خرچ کر رہا ہے، کسی بھی دینی کام میں وہ خرچ کر رہا ہے، یہ انسان کا اپنا مال ہے۔ یعنی انسان کے لیے کسی نہ کسی درجے میں یہ تینوں چیزیں کام آنے والی ہیں۔ کھا کر کے آدمی نے ختم کر دیا، کم از کم دنیا میں وہ مال اس کے کام آ گیا، پہن کر کے پرانا کر دیا، دنیا میں وہ مال اس کے کام آ گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، دنیا میں بھی کام آیا، آخرت میں بھی وہ مال اس کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ انسان دنیا میں جتنی بھی ذخیرہ اندوزی کرے، جتنا بھی مال و دولت اکٹھا کر لے، اگر ضرورت سے زائد انسان کے پاس مال ہے، وہ اس کا اپنا قطن نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ میرا مال ہے، میرا مال تب ہوگا جب میرے کام آئے گا، میرے تو کچھ کام آنے والا ہے نہیں۔ لاکھوں روپے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، میں زندگی میں خوش ہو سکتا ہوں کہ میرا مال ہے، لیکن میرے کسی کام آنے والا نہیں۔ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ مالدار دنیا میں آپ دیکھیں گے، اس کے ورثہ مال کی تقسیم میں اتنی زیادہ جلدی کرتے۔ کوئی غریب اگر مر جاتا ہے، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے وارثین کچھ نہ کچھ بندوبست کرتے ہیں اس کے ایصال ثواب کے لیے، کچھ دن رونا پیٹنا، غم کرنا یہ جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا مالدار آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ادھر انتقال ہوا، ادھر مال کے بانٹنے کی فکر لگ جاتی ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور اولاد کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا مال کے اوپر، تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر متنبہ فرمایا انسان کو،
مال و دولت کا انسان کے پاس آ جانا فی نفسہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں مال و دولت کا انسان کے پاس ہونا یہ کوئی بری چیز ہو اور شریعت محض فقیری کو پسند کرتی ہو، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بڑے بڑے تاجر موجود ہیں، بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ ائمہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود کپڑے کا اپنے شہر میں سب سے بڑا کاروبار تھا۔ ہمارا تمہارا کوئی بڑا بھی کاروبار ہوگا تو 1 گاڑی 2 گاڑی مال۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاز کپڑے کے اترا کرتے تھے۔ اتنا بڑا کاروبار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا کاروبار رہا۔ تو مال کا انسان کے پاس آ جانا یہ کوئی بری چیز نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کریم میں بھی مال کو اللہ نے فضل سے تعبیر کر فرمایا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر ہے، جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد ہے دنیاوی مال و دولت، یعنی رزق تلاش کرو۔ تو مال فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ برائی کب آتی ہے؟ جب انسان کی نیت بدلتی ہے، جب انسان کی سوچ بدلتی ہے، جب انسان کا نظریہ مال کے متعلق تبدیل ہوتا ہے، جب اس مال کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے۔ مال فی نفس ہی بڑے فائدے کی چیز ہے اگر اچھی جگہ استعمال کیا جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے موقعوں پر صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی، اور جو صحابی جتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑی دعائیں دیا کرتے تھے اس آدمی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنواں صدقہ کیا ہے خرید کر کے، صحابہ کرام کو بڑی دشواری ہوتی تھی پانی لانے میں۔ ایک کنواں تھا مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی کے قبضے میں تھا، اب وہ بڑی الٹی سیدھی سنایا کرتا تھا مسلمانوں کو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپیل کی، کون ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنواں خرید کر کے دیا تو بڑی دعائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی۔ تو مال کا آ جانا فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ ہاں، دین کو پسے پشت ڈال کر، دین کو ایک طرف رکھ کر دنیا کے پیچھے بھاگنا اور مال و دولت کے اکٹھا کرنے کی فکر میں لگ جانا جس کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہو، یہ پھر ہمارے لیے خسارے کا سودا ہے۔ دوسری چیز، مال و دولت انسان کے پاس آ گیا، اب مال کی محبت انسان کے دل کے اندر اس قدر بیٹھ گئی کہ اس مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث، اب یہ مال انسان کے لیے نقصان کا باعث۔ تشریف لائیں ادھر آ جائیں۔ ایسے ہی مال کے متعلق قرآن کریم میں لوگوں کو وعید سنائی گئی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا قیامت کے دن اس مال کو ایک لوہے کی شکل کے اندر گرم کیا جائے گا، جیسے لوہے کو بھٹی کے اندر تپا دیا جائے اور وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی جسم میں ذرا سی بھی اس کی رمق لگ جائے تو جسم کی وہ کھال ادھیڑ کر کے ہڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ کل اس مال کو اسی شکل میں دھنکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور جب یہ گرم ہو جائے گا پھر اس مال والے کو بلایا جائے گا، کبھی اس کی پشت پر اس کو لگایا جائے گا، کبھی پیشانی پر لگایا جائے گا، کبھی اس پہلو سے اس کو داغا جائے گا، کبھی اس پہلو سے اس کو داغا جائے گا۔ یہ ہر مال کے متعلق نہیں ہے یا ہر مالدار کے متعلق یہ وعید نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے مال ہمارے پاس نہیں ہوگا تو دین کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نہیں کر پائیں گے، اس لیے مال کا ہونا فی نفس ہی برا نہیں ہے،
ہاں اس مال کے آ جانے کی وجہ سے اس مال کی محبت کو اپنے دل کے اندر اس طرح پیوست کر لینا کہ دین کے تمام کاموں سے یا بعض کاموں سے ضرورت کے مطابق ہم اس میں خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، مال کی محبت ایسی ہے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، مال کی محبت دل کے اندر ایسی پیوست ہو گئی کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہم نے پسے پشت ڈال دیے، مال کی محبت ایسی آ گئی کہ اب مال کے نشے میں دین کو بھلا بیٹھے ہیں، دین والوں کو بھلا بیٹھے، دین کے کاموں کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ پھر میرے بھائیوں اس مال سے ہمارا فقیر رہنا 1000 درجہ بہتر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مال کا آنا یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کا نہ ہونا یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کی اپنی تقسیم ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، کسی کو بالکل نہیں دیتا، کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ مال ملنے کے بعد اعتدال کی زندگی ہماری ہو، اعتدال کی زندگی ہو۔ اللہ نے مال دیا تو یہ بھی نہیں کہ فقیروں والی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، بڑے مالدار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تمہیں مال کی نعمت سے نوازا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں میرے پاس مال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو ایسا بھی نہیں کہ فقیری کی زندگی گزارو، اور ایسا بھی نہیں کہ دنیا پر فخر کرنا شروع کر دو، دنیا کے سامنے بڑائی دکھلانا شروع کر دو، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ قارون کو جب نصیحت کی ہے قرآن کریم نے، دونوں باتوں کی نصیحت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کے حقوق کو پامال نہ کرو، اللہ نے جن مواقع پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان مواقع پر خرچ کرو۔ اور دوسری نصیحت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر تم جو استعمال کر سکتے ہو، تمہارا جو حصہ ہے، اللہ نے اپنے اوپر جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا اس میں بھی کنجوسی نہ کرو۔ یہ قارون کو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے۔ اعتدال مال کے اندر رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ حد اعتدال سے جب آپ نکل جائیں گے پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، آگے بڑھ جاؤ گے تب بھی خسارہ، پیچھے ہٹ جاؤ گے تب بھی خسارہ ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق بخشے، وما توفیق الا